إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله يا سيدي يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. تمام حمد و ثنا اللہ جل وجلہ کے لیے جس نے پوری کائنات کو اپنے قدرت کاملہ سے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی معرفت کی خاطر پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ درود و سلام اس محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے صدقے سے خالق کائنات نے ہمیں اسلام کی عزتوں سے سرفراز بنایا ہے. سامعین کرام، آج کی صبح یوں تو رمضان المبارک کے حوالے سے انتہائی بابرکت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کی صبح کو جو فضیلت حاصل ہے وہ فضیلت دامن اسلام میں موجود ایک معرکۃ الاعراب غزوہ جسے غزوہ بدر کہتے ہیں. آج کی صبح کو یہ نسبت حاصل ہے کہ آج کے دن اسی وقت کریم آقا علیہ السلام میدان بدر کے اندر اپنے اصحاب کو نماز فجر کی ادائیگی فرمائی، اور اسی وقت کریم آقا علیہ السلام وقت تھا کہ اپنے اصحاب کو صفوں کو سیدھا کرنا سکھا رہے تھے، اور صف در صف کھڑا کر کے انہیں بعد از نماز آقا علیہ السلام نے ایک بڑا خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آج کے دن ہونے والی فیصلہ کن اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی جنگ کے متعلق ترغیب دی. پھر اس کے بدلے میں انہیں ملنے والے اللہ رب العزت کی طرف سے انعام و کرام کا اعلان فرمایا کہ جو آج کے دن اللہ کی رضا اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے دین اسلام کا ساتھ دے گا تو خالق کائنات اس کے حق میں اپنی جنت کو واجب قرار دے گا. سبحان اللہ. یہ اس لحاظ سے آج کی صبح کی بڑی متبرک ہے، اور یہ معرکہ بدر جسے ہم کہتے ہیں، یہ دین اسلام کا وہ پہلا معرکہ ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان ایک ایسا فرق بیان کیا اور ایسا فرق قائم کیا کہ جسے قیامت تک لوگ فراموش نہیں کر سکیں گے، اور قیامت تک دین اسلام کو ماننے والے اور چاہنے والے اس جذبے سے دین اسلام کی خیرات لیتے رہیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید نے دو جگہوں پر اس واقعے کو بیان کیا ہے. پہلا تو وہ جس سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ سورہ انفال ہے. وہاں تو ڈیٹیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کیا، اور آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 19 تک فقط اسی واقعے کا بیان اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے. ٹائم چونکہ مختصر ہوتا ہے، میں کوشش کروں گا کہ جو چیدہ باتیں ہیں یا آج کا جو یہ ہمارے سر و افق اپنے فخر سے بلند کرنے والا واقعہ ہے، اس کے متعلق آپ تک کچھ ملحوظات جو ہے وہ پہنچا سکوں. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ اس وقت کی منظر کشی کر رہی ہے. یہ آیت کریمہ
کہ جب رب کائنات کے محبوب علیہ السلام میدان بدر کے اندر اس مسجد میں موجود کہ جس مسجد کو کھجور کی چھالوں اور پتوں سے بنایا گیا، عارضی طور پر وقتی طور پر اصحاب رسول نے کریم آقا علیہ السلام کے بیٹھنے کے لیے ایک خیمہ تیار کیا تھا، پھر بعد میں جس خیمے کو مسجد عریش کا نام دے دیا گیا۔ اور یہ شان ہے میرے آقا کی کہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں جھونپڑی میں بھی بیٹھتے ہیں تو اس جھونپڑی کو بھی رب مسجد کا درجہ تھا، وہ مسجد کا درجہ عطا ہوا۔ تو آقا علیہ السلام وہاں پر بیٹھے اپنے رب کائنات سے التجائی کر رہے تھے اور اس کی بارگاہ ناز کے اندر بڑی ناز بھری دعائیں کر رہے تھے، گڑ گڑا کر رو رو کے کہ خالق کائنات میرے ساتھیوں کی حالت ذات کے سامنے یہ ننگے پا ہیں، یہ ننگے لباس ہیں اور بھوک اور پیاس بھی ان کی شدت سے 3 لفظ یعنی سے پاک۔ ایسے اصحاب بھی تھے جو ہے اس مارکہ کے اندر، اس لشکر اسلام کے اندر، کہ جن کے پاس پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں، اور ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس پہننے کے لیے لباس بھی نہیں، اور بھوک اور شدت کی پیاس بھی موجود تھی۔ اور ان تینوں حالتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے دعا کی، اور احادیث نبویہ میں پھر اس ناز بھری دعا کا جواب ملتا ہے کہ جب وہی اصحاب میدان بدر سے پلٹے ہیں تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاؤں میں جوتا نہ ہو، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس 1 یا 2 سواریاں نہ ہوں، اور مال غنیمت جو رب کائنات نے عطا کیا وہ ان کی استطاعت سے بڑھ کر کئی گنا زیادہ تھا۔ یعنی اس دعا کو اللہ پاک نے اسی وقت قبول فرمایا اور کہا میرے محبوب اگر تیرے یہ سپاہی ننگے پا ہیں تو پھر دین اسلام کو چاہنے والوں کو ہم ایسا تھوڑی چھوڑتے ہیں، ہم انہیں یہیں سے غنی کر کے بھیجیں، کثیر مال کی عطا ہو۔ تو وہاں جب آقا علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے تو اس دعا کو رب کائنات نے اپنے اس کلام مجید کا حصہ بنایا، اور قرآن آقا علیہ السلام کے ان الفاظ کو کچھ کو بیان کرتا ہے کہ اذ تستغیثون ربکم، اے میرے محبوب یاد کرو کہ جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، کیا فریاد کر رہے تھے؟ فرمایا فاستجاب لکم، وہی جو تم دعا کر رہے تھے، میری بارگاہ میں التجا کر رہے تھے کہ آج تیرے سپاہیوں کی لاج رکھی جائے، ان کی عزت رکھی جائے، ان کا مقام اور مرتبہ بتایا جائے۔ تو محبوب دیکھ ہم اس کا مقام، ان کا مقام اور مرتبہ فقط آج کے دن تک نہیں بیان کریں گے بلکہ قیامت تک لوگ ان کے مرتبے کو بیان کرتے ہیں۔ کہا کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے فاستجاب لکم، بس اسی وقت تیرے رب نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ انی ممدکم، اور بے شک ہم نے آپ سے وعدہ کیا مدد کرنے کا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتوں کے ساتھ میرے محبوب ہم تمہاری مدد کریں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ فرشتے بھی جو ہے نا وہ کیا ہے، پے در پے آئیں گے، پے در پے، تولیوں کی شکل میں۔ اگر یہ جتھا بن کے آئے ہیں تو پھر میں رب بھی اپنی آسمانی لشکر کو پے در پے بھیجوں۔ اب یہاں پر یہ دعا جب کی ہے آقا علیہ السلام نے رب کائنات نے اسی وقت وعدہ فرما دیا کہ میرے محبوب کتنی مدد آئے گی تیرے لیے، 1000 کا لشکر، جس کی قیادت کون کر رہا ہوگا، جو تیرا دربان جبریل امین ہے۔ تو جبریل امین کی قیادت میں یہ لشکر تیری مدد کو ہم نازل فرمائیں۔ آقا علیہ السلام خوش ہو گئے، اور جب خوش ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو یہ خوشخبری سنائی کہ پریشان نہ ہو، اللہ رب العزت نے اپنی مدد اور نصرت کا ہم سے وعدہ کر دیا ہے، اور وہ ہماری اس میدان کے اندر مدد کرے گا اپنے فرشتوں کے ساتھ۔ اب جب کہ حالت دیکھیے، ظاہر بات ہے جو ظاہری اسباب تھے وہ تو بالکل مختلف تھے۔ ظاہری اسباب آپ کو معلوم ہے کہ یہ 313 تھے، اور وہ کتنے تھے؟ 1000۔ اور یہ جو 313 تھے ان کے پاس میں نے حالت پہلے بیان کر دی کہ بظاہری جو ہے وہ سامان ہر و ضرب بھی ان کے پاس نہیں تھا، یعنی
2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں اور 6 زرے ہیں، 8 تلواریں ہیں۔ یہ کل اثاثہ اس لشکر کے پاس ہے۔ اور روایات میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جو 8 تلواریں تھیں نا وہ بھی کھنڈی تھی، کسی کا دستہ نہیں تھا، کسی کو دندے پڑے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ حالت زار تھی ان جو ہے نا وہ لشکر اسلام کی۔ اور جب یہ مدینہ پاک سے نکلے ہیں تو جذبہ کیا تھا؟ جذبہ یہ تھا کہ کھجور کی شاخیں توڑ لی اور کہا ہم اسی کے ساتھ کیا کریں گے؟ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اور پھر آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، مورخین کہتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کھجور کی شاخوں کو تلوار بنایا۔ اصحاب رسول کہتے ہیں ہم کھجور کی شاخ کے ساتھ وار کرتے تھے، کافر کا سر قلم سے جدا ہو جاتا۔ یہ طاقتیں اللہ پاک نے کیا کی؟ عطا کی، یہ عزتیں عطا کی۔ لیکن اس حالت میں نکلے کہ پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہاں پر جب جا کر دیکھا جو ہے نا وہ مشاہدہ کیا لشکر جرار کا، یعنی کافر اور مشرکوں کے لشکر کا، تو وہ تو 1000 کا لشکر جرار تھا جس میں 300 گھوڑے اور 700 اونٹ، اور ہر بندہ جو ہے وہ اسلحہ سے لیس، اور لڑائی کرنے والے بھی کتنے عرب کے بڑے جرری اور بہادر جوان۔ ایک بندہ کئی بندوں پہ کیا ہے؟ بھاری ہے۔ ظاہر جو ہے نا وہ دیکھنے کو دوسری طرف 313 ہے جو بالکل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر تھوڑا منظر دیکھیں کہ جن کے پاس لباس بھی پورا نہیں ہے۔ اب یہ حالت دیکھی نا تو آقا کریم علیہ السلام نے کہ ان کے چہرے پر جو ہے نا وہ اطمینان کی کیفیت ابھی نہیں ہے، یہ ابھی بھی انہیں لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں مدد آئے یا نہ آئے، یا ہم مقابلہ کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے مان اپنے اصحاب کی حالت کو دیکھتے ہوئے جو ارشاد فرمایا اس کو رب کائنات نے بھی اپنے قرآن کا حصہ بنایا۔ اب وہ جو کلمات ہیں وہ غور سے سننے ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر بیان کیا ہے، اور اس کی آیت نمبر 123 ہے، 123 24 کی آگے آیات ہے۔ اس میں کیا ہوا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت دیکھی اصحاب رسول کی، تو لگا کہ 1000 کی خوشخبری دینے سے ان کے دلوں کو وہ سکینہ اور وہ تسکین نصیب نہیں ہوئی۔ تو پھر دیکھیے گا سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 123 میں اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کے ان الفاظ کو قرآن کا حصہ کیسے بنایا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ آپ نے آقا علیہ السلام، اور ہم تو سر فخر سے بلند کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے ہم محمد مصطفیٰ کی امتی ہیں۔ سبحان اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام نے اگر کوئی بات کہی ہے نا تو رب کائنات نے اسے اپنی وحی کا حصہ بنایا ہے۔ یوں تو یہ کلام کس کا ہے؟ بولیے کس کا ہے؟ یعنی قرآن بنیادی طور پہ یہ ایک نقطہ دینے لگا ہوں، بنیادی طور پہ قرآن کیا ہے کہ اس میں الفاظ رب کائنات کے ہیں اور زبان میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے۔ اگر کوئی قرآن کا تعارف پوچھے کہ قرآن کیا ہے، یوں تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ شان مصطفیٰ ہے، لیکن ایک پہلو یہ بھی دیکھیں کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ بولیے الفاظ کس کے ہیں؟ حدیث میں اور قرآن میں یہی فرق ہے۔ حدیث میں الفاظ بھی آقا علیہ السلام کے ہیں اور زبان بھی آقا علیہ السلام کے ہیں، لیکن قرآن میں کیا ہے کہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ رب العزت کے، اور زبان میرے پیارے آقا علیہ السلام کی ہے۔ لیکن میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو فرق کرتے ہیں، فرق اگر یہ ہوتا کہ یہ الفاظ آقا علیہ السلام کے نہیں ہیں تو رب کائنات کبھی نہ ارشاد فرماتا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ارے لوگوں یہ مت سمجھو کہ یہ میرے الفاظ ہیں، میرے الفاظ جو ہے نا وہ میرے محبوب کے ہیں، اور جو میرے محبوب کے الفاظ ہیں وہی میرے ہیں، کیونکہ اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ وہی نکلتا ہے جو میں القاء فرماتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ جو الفاظ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہاں تو جب حضور پریشان ہوئے تو آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے خوشخبری دی کہ ہم 1000 سے آپ کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ لیکن جب آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ اصحاب رسول کے چہروں پر ابھی تک وہ ہے وہ اطمینان اور وہ بشاشت نظر نہیں آئی، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب رب کائنات کا پہلے قرآن سنیے، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ،
بے شک ہم نے آپ کی مدد کی، اللہ نے آپ کی مدد کی ببدر، کہاں پہ؟ بدر، وانتم اذلہ، جبکہ تم بہت کمزور تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اب آگے سنیے گا جو آیا کریمہ ہے، فرمایا اذ تقول للمؤمنین، اے میرے محبوب وہ وقت یاد ہے جب آپ اپنے غلاموں سے کہہ رہے تھے، سبحان اللہ، وہ وقت یاد ہے جب آپ اپنے غلاموں سے کہہ رہے تھے، کہہ کون رہا تھا؟ بولیے، آقا علیہ السلام۔ وہ وقت یاد ہے کہ آپ اپنے غلاموں سے کہہ رہے تھے کیا؟ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 3000 ملائکہ کے ساتھ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہ جو کہا کہ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ تمہاری مدد کرے کتنے فرشتوں سے؟ 3000، اور سورہ انفال میں کتنے کہا؟ 1000، بولیے، یہ 1000 تو رب کائنات نے کہا کہ یہ ڈائریکٹ میں نے کہا، اور یہاں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے میرے محبوب آپ کو یاد ہے جب آپ اپنے غلاموں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تمہاری کتنوں سے مدد کرے گا؟ 3000، اب یہ جو کہا کہ اللہ تمہاری 3000 سے مدد کرے گا، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ تو پھر قرآن کیا ہے؟ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئی ہے؟ پھر قرآن کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب یاد ہے کہ جب آپ کہہ رہے تھے اپنے غلاموں کو کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین جو اوپر سے آسمان سے کیا ہوں گے؟ نازل ہوں گے۔ رب کائنات نے یہ تو نہیں کہا محبوب میں نے تو 1000 کا وعدہ کیا تھا، تو نے اپنی طرف سے 3000 کہہ دیے۔ سبحان اللہ، ذرا یہاں پر اللہ رب العزت کی محبوبیت کا جو ہے نا وہ اپنے محبوب کے ساتھ وہ دیکھیں کہ کہا میں نے کتنا تھا؟ 1000، اور آپ کو اپنے غلاموں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تمہاری 3000 فرشتوں سے کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں ذرا اللہ کی مدد، اللہ رب العزت نے میدان بدر کے اندر جو اپنے محبوب کے نال اٹھائے ہیں نا وہ کہیں اور نہیں اٹھائے، سبحان اللہ، ایسے نال اٹھائے۔ کہا کہ میرے محبوب یاد ہے اس تقول، یہ سیگا ہے عربی کا جمع کا اور یہ حاضر کا سیگا ہے، اس تقول جب آپ کہہ رہے تھے، میں نہیں کہہ رہا تھا، میں نے تو کہا تھا 1000 فرشتے سے مدد کروں گا، لیکن آپ کی زبان اقدس سے نکل گیا کہ پریشان نہ ہو اللہ 3000 فرشتوں سے تمہاری کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ میرے محبوب تو نے 3000 کہا ہے تو قیامت تک یہ قرآن گواہ رہے گا کہ تو نے 3000 کہا تھا، تیرا رب 3000 کے لیے تیار ہے، تیرا رب 3000 ہی بھیجے گا۔ لوگ پڑھیں گے قیامت تک اور دیکھیں گے کہ میرے محبوب نے کہا تھا 3000، ہم نے یہ نہیں کہا میرے محبوب تجاوز کر گئے، میرے کلام سے تجاوز کر گئے، میری بات کو تبدیل کر دیا، میرے حکم کو تبدیل کر دیا۔ کہا لوگوں حقیقت میں بات یہ ہے کہ جو فرمان میرے مصطفیٰ کا ہے وہی فرمان میرا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، یہ شان محبوبیت دکھائی گئی یہاں پر، اور پھر یہ نہیں کہا جب دیکھا نا کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ بشاش ہوا ہے تو آگے پھر ارشاد فرمایا میرے محبوب ان اپنے اصحاب کو بتا دے کیا بلا ان تصبروا، انہیں بتاؤ کہ اگر یہ صبر کریں وتتقوا اور پرہیزگاری کریں ویأتوکم من فورہم، اور یہ جو لشکر تیرے سامنے کھڑا ہے نا یہ تمہارے اوپر پورے جوش کے ساتھ حملہ آور ہو جائے، پورے جوش کے ساتھ، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ھذا یمددکم ربکم، پھر تیرے رب کی امداد آئے گی۔ فرمایا کتنی؟ فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکہ، پھر تیرا رب 3000 تک نہیں رہے گا، 5000 فرشتوں سے، سبحان اللہ، 5000 فرشتوں سے تیرا رب کیا کرے گا؟ تیرے غلاموں کی مدد کرے گا۔ مسببین، جو نشان زدہ ہوں گے۔ مورخین اور سیرت نگار یہاں پر لکھتے ہیں کہ اس دن اگر آقا کریم کہہ دیتے نا کہ مالک تیری آسمانی مخلوق کی ضرورت ہے تو رب کائنات ایک فرشتہ بھی نہ چھوڑتا، حکم دیتا جاؤ میرے محبوب نے رقم مانگا ہے تمہیں، چلے جاؤ، آج عرش پر تمہارا کوئی کام نہیں، آج فرش والا تجھے بلانا ہے، فرش میں ساری آسمانی مخلوق
زمین پہ آ جائے. اللہ رب العزت نے اس طرح کیا کی، میدان بدر کے اندر اپنے غلاموں کی مدد کی. اور یہ غلام کیا تھے؟ بڑے نہایت تھے. آپ کو میں نے حال انتظار بیان کی ہے اور حضرت حفیظ جلندری نے اس نقشے کو بڑے خوبصورت انداز میں کھینچا. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اگر آپ نے لطف لینا ہے نا اس واقعے کا، نہیں ویسے جو ہمارے اسلام کے واقعات ہیں، تو حضرت حفیظ جلندری کا شاہنامہ اسلام اس کا مطالعہ کیا ہے. انتہائی محبت، کمال آپ نے جو ہے وہ منظر کشیاں کی ہیں منظوم انداز کے اندر. آپ نے حالت دار دیکھ کے شان فرمایا کہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا. اللہ کی فوج کا یہ پہلا لشکر تھا یہ زمین کے اندر ہے جس نے اسلام کی کیا کی ہے ابتدا. تو آپ فرماتے ہیں یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. اور یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. آئے آئے کیا منظر ہے! یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا. انوکھا کیوں نہ ہوتا؟ انوکھا کیوں نہ ہوتا؟ بھائی ایک دو اور بات کہتا ہوں کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بندہ نیا نیا مسلمان ہو تو اس کا ایمان اتنی جلدی ٹھہرتا نہیں ہے. نیا نیا بندہ مسلمان ہو، اسے بندہ مسلمان ہوتے گئے چل بھائی تم نے جو ہے نا وہ لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، تو ہم تو آج نیا نیا ملازم رکھیں اس کو 1 گھنٹہ زیادہ کام کرنے کا کہہ دیں تو وہ کہتا ہے بھائی ایسی نوکری سے میں بعد ہوں. ایسے ہی نہیں، پہلے دن ہی یہ کام کر رہے ہو. اب یہ نئے نئے مسلمان ہیں، مہاجر تو چند تھے نا جو ہجرت کر کے حضور کے ساتھ آئے، سارے باقی انصار تھے. اور یہ انصار کی بھی حالت سارے کیا تھی؟ کیونکہ جو اپنے یہودی تھے مدینہ المنورہ کے اندر موجود تھے، انہوں نے ڈرا دھمکا کے ان کو جو ہے نا متزلزل کر دیا تھا. وہ بھی تو مشکوک ہو چکے تھے کہ پتہ نہیں یار ہم وہاں پر کامیاب ہوں یا نہ ہوں. اور بہت سارے مسلمان مدینہ المنورہ میں ٹھہر گئے تھے اور وہ جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے، حالانکہ مسلمان تھے اور جی چاہتا تھا کہ جائیں، مگر حالات ایسے بن گئے اور یہودیوں نے، منافقوں نے ان کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈال دیا کہ نہ جانا، تم اس کے ساتھ جاؤ گے تمہارے جاؤ گے، تمہارے بال بچوں کا کیا بنے گا. لیکن جنہوں نے حضور علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تو رب کائنات نے ان کی شان میں پھر اپنا قرآن نازل کیا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہاں پر ایمان کا جو ہے نا قسم میں امتحان ہو رہا تھا کہ یہ کیسے، میں ذرا چیک تو کروں گے میرے محبوب کے ساتھ پکے بھی ہیں، سچے بھی ہیں، کھڑے بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو جب حضور نے کہا کہ جانا ہے تو سب نے کہا کہ ہم نے جانا ہے. مہاجرین سے حضور نے مشورہ لیا، انہوں نے کہا جانا ہے. انصار سے مشورہ لیا، انہوں نے کہا حضور اگر آپ کہیں گے نا کہ سمندر میں کود گئے ہم کود جائیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو یہ جب لشکر چل رہا ہے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ برہنہ پا اور برہنہ لباس اور کچھ پاس نہیں ہے بس ٹھنڈی تلواریں، تو یہودی اور منافقوں نے انہیں بھی روکنا چاہا اور کہا کہ نہ جاؤ، کیا کر رہے ہو. مورخ اسلام حضرت حفیظ جلندری فردوسی اسلام کہتے ہیں نقشہ یہ تھا کہ حضور نے کالی کملی اوڑھی ہوئی تھی، حضور آگے آگے چل رہے تھے اور یہ سارے غریب غربا سے آپ پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور پیچھے سے منافقین انہیں روک رہے تھے اور نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ، مارے جاؤ گے، لٹ جاؤ گے، تمہارے بال بچوں کا کیا ہوگا. تو پھر یہ اہل ایمان نے جو انہیں جواب دیا حضرت حفیظ جلندری نے اس سے بھی بیان کیا. انہوں نے کہا کہ بے شک وہ لشکر جرار ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھو نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو اس سادہ سی گالی کمزی والے. ہمیں پتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول سچا ہے، اس نے کہہ دیا پتا ہوگی تو بس پتا ہوگی. تو یہ لشکر جب پہنچا ہے اس حالت میں تو حضرت حفیظ جلندری کہتے ہیں یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. یہ لشکر ساری دنیا سے نہتے کچھ بھی نہیں. منظر میں تو ذرا دیکھیں نا، یہاں پہ بات بھی نہیں ہے، ایک ایک چادر ہے. اور حالت ذات یہ ہے، میں آپ کو بیان کروں کہ فجر کی نماز میں جب حضور صفیں سیدھی فرما رہے تھے تو ایک صحابی تھے، حضور چونکہ ایک جنگ کی ترتیب بھی تھی اور نماز کی ترتیب بھی تھی. اچھا چلو بندے چلے کہ مجھے اچانک مسئلہ بھی یاد آ. میں جب آیا مسجد میں تو میں بیچوں میں تھوڑا لیٹ تھا اور نماز کھڑی ہو گئی. یہ ضمناً بات ہے، آپ بھی یہ کوشش کیا کریں کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے نا پھر سنتیں چھوڑ دیا کریں. یہ بات اپنے پلے بن، یہ شرعی مسئلہ ہے کیونکہ فرض اول ہے. جب فرض کی اقامت ہو جائے، ہاں اگر اقامت سے پہلے آپ نیت کر چکے ہیں، یہ فجر کی سنتوں کے حوالے سے خصوصی بات کر رہا ہوں، اقامت ہو چکی ہے پھر نہیں. اگر اقامت ابھی نہیں ہوئی اور آپ نے شروع کر دی ہوئی ہے
تو دین آپ سنتیں مکمل کر کے جماعت کے ساتھ مل جائیں. لیکن اگر اقامت ہو گئی ہے اور فرض کی جماعت کے لیے تمہیں پکارا گیا ہے تو پھر سنت کو چھوڑ دو، پہلے فرض ادا کرو. اور جو فجر کی سنت ہے اس کے متعلق تو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر جماعت سے رہ جائیں تو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. یہ ہم نے نا ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ فرض کے بعد جو ہے نا یہ ہم نے سجدہ کوئی نہیں کرنا. وہ جو سورج چڑھ رہے تھا، پھر سورج چڑھے تو اس کے 20 منٹ بعد کیا کرنا ہے، آپ نے سجدہ کرنا ہے. صاحب ایسا نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں اور 12 بجے تک یعنی ظہر سے پہلے تک آپ سنتوں کی قضا، حالانکہ باقی کسی نماز کی سنتوں کی قضا نہیں ہے. فجر کی سنتیں ایسی ہیں جس کے متعلق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قضا ہے، اسے قضا پڑھو. تو اس لیے جب فجر کی نماز ہو جاتی ہے نا تو کوشش کیا کریں کہ آپ جماعت کے ساتھ مل جائیں. تو صبح کا وقت جو ہے وہ حضور اسی طرح سفر سیدھی فرما رہے تھے. ایک صحابی تھے تو آپ علیہ السلام نے چھڑی پکڑی ہوئی تھی، بعد میں ہے کہ وہ تیر پکڑا ہوا تھا، اس کی دوسری سائڈ آپ لینا، ان کے پیٹ میں ماری اور پیٹ ننگا تھا. اب مجھے یہ بتائیں پیٹ ننگا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر ان کی حالت دار کیا تھی. پیٹ ننگا ہے اور پیٹ پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بات سیدھا کیوں نہیں ہوتا، صف میں کیوں نہیں آتا. تو آپ نے نا فوراً اس صحابی نے پتہ کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، آپ نے مجھے کیا کیے. اب دیکھیے وقت کون سا ہے، حالت کون سی ہے، فجر کی نماز ہے، صف کھڑی ہو رہی ہے، اس صف پہ سیدھا کر رہے ہیں اور نماز نے جو ہے اس کو سیدھا کیا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے حضور آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. کہا پھر، کہا میں بدلہ چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. کہا کب؟ کہا ابھی بدلہ چاہتا ہوں. آپ اصحاب رسول دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا موقع ہے، کون سا وقت ہے، اس کو کیا سوچی، یہاں پر دیکھ نہیں رہا کہ آپ کس حالت میں. کہا حضور میں ابھی بدلہ چاہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا بدلہ لے لو. آپ نے اپنی پتنی اطہر سے اپنی قمیص اٹھائی. اب قمیص اٹھائی نا جیسے ہی تو اس صحابی نے بڑھ کر جو ہے نا آقا علیہ السلام سے لپٹ گئے اور آپ کے بدن مبارک کا بوسہ لیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی صاحب یہ کیا کیا، تمہیں کیا سوچی. کہا حضور دیکھ نہیں رہے سامنے لشکر، مجھے یقین ہے میں جاؤں گا واپس نہیں آؤں گا، زندگی کا آخری موقع ہے، میرا جی چاہا کہ آپ کے بدن سے لپٹ جاؤں. سبحان اللہ. یہ جذبہ، یہ ننگے حال جو ہے نا وہ کوئی لباس بھی نہیں ہے. تو کہا یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. اس لشکر کا افسر ایک کالی. اب جب جنگ ہوئی اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، جبریل امین اپنی فوج کو لے کر واپس آسمانوں کی طرف پلٹے. اب یہ ذرا سے بات سنیں اور پھر دیکھیں آپ نے محبوب نبی کی شان. جبریل امین اپنے لشکر کو لے کر واپس پلٹے. اب جب آسمانوں کو پہنچے تو آگے دروازے بند. آواز خدا بن رہی ہے جبریل میرے محبوب سے اجازت لے کے آیا کیسے آگے. کہا خالق کائنات جنگ ختم ہو گئی. میں تجھے کیا خبر، جنگ کے خاتمے کا اعلان فقط میرا محبوب کر سکتا ہے. واپس پلٹ جا، جب تک میرا محبوب نہ کہے تب تک آسمانوں کی طرف آنے کی اجازت نہیں ہے. آسمان پھر وہ کہتے ہیں نا کہ حضور کا حکم کہاں چلتا ہے، صرف فرش پہ نہیں چلتا، عرش پہ بھی چلتا ہے. سبحان اللہ. جبریل امین کہتے ہیں میں واپس پلٹا. آقا علیہ السلام پوچھ کر چکے تھے، راستے میں قیام ہوا تو میں حاضر ہوا. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جب تک آپ اجازت نہ دیں مجھے واپسی کی اجازت نہیں ہے. اور ساتھ کہا ہے پوچھ کے آپ میرے محبوب سے حل ردیت یا رسول اللہ، میرے محبوب سے جا کر پوچھ حل ردیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب کیا آپ راضی ہیں، کیا آپ خوش ہیں کہ اللہ نے آپ کی کیا کی، اپنے فرشتوں سے مدد کی ہے، فتح نصرت عطا فرمائی ہے اور تیرے لائے ہوئے اس دین کا، میرے دین کا جو ہے وہ پرچم بلند کیا ہے. حل ردیت یا رسول اللہ. آپ علیہ السلام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا جبریل ردیت یا اے جبریل ہاں میں راضی ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کے چاہنے والوں کی یہ کیا کی ہے، عزت افزائی کی ہے. تو اس سارے واقعے کے اندر جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ایک تو فقط اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی محبت. اور دوسرا یہ کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آج بھی اگر ہم میدان بدر میں پہنچنے والوں کا جذبہ اختیار کر لیں
تو خالق کائنات آج بھی اپنی مدد اور نصرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے فقط ان کے لیے نہیں کھولے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے کدار اندر کدار بھی۔ اگر آج بھی ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ کی ذات آج بھی اپنے محبوب کے غلاموں کی مدد فرماتی ہے۔ ہمیں اپنے خالق پر، اپنے مالک، اپنے رازق پر، وہ رب جس نے کل کائنات کو تخلیق کیا، جس نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے بھیجا، اس رب کے ساتھ اگر ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، تعلق جڑ جائے اور ہمارا کنیکشن گنبد خضرا سے مضبوط ہو جائے اور اس محبوب علیہ السلام کے لائے ہوئے اس دین پر اگر ہم کما حق کو پہرا دینے لگ جائیں تو پھر رب کائنات کی بارگاہ میں کلندر سیال کوٹری کی طرح وہ پیغام آتا ہے کہ کی محمد سے وفا تجھے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم ہے۔ اگر آج ہم پھر سے وہ تعلق قائم کر لیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم شعر آسانی کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا کبھی لو اور قلم پہ یہ دوسرے مصرے پہ غور کیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جو کہہ رہا ہم تیرے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے۔ اگر تو نے میرے محبوب سے وفا کی تو پھر میں تیرا ہوں۔ اگر یقین نہیں ہے تو پھر آپ میدان بدر نہیں دیکھتے، پھر آپ جنگ احد نہیں دیکھتے کہ جب مسلمانوں نے اپنے رب کے محبوب کے ساتھ تعلق قائم کیا، اس کی آواز پہ لبیک کہا تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرے محبوب تو جو کہتا ہے، جو مانتا ہے، تیرے غلام جو کہتے ہیں میں وہ دینے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہاں تک نہیں رہا، ایک بات آگے بڑھا، کہا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ رب نے کہا کہ ہم تیرے ہیں، کیسے تیرے ہیں؟ کہا ہم اس طرح تیرے ہوں گے۔ کس طرح تیرے ہیں؟ یہ نہیں فقط کہ تیرے دل کو تسکین ہوگی، تیرے دل کو تسلی ہوگی، تجھے فتح و کامیابی نصیب ہوگی، تو دنیا میں بھی عزتیں پائے گا، آخرت میں بھی عزتیں پائے گا، تیرا بڑا نام ہوگا، تیرا بڑا چرچا ہوگا، تو بڑا عالیشان ہوگا، باوقار ہوگا، ہر حوالے سے تیرا نام ہوگا، تیری جان ہوگی، تیری پہچان ہوگی، تجھے عزت نصیب ہوگی۔ نہیں کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر تو میرے محبوب کے ساتھ ہو جاتا ہے میں اپنے لو اور قلم جس پر میں نے اپنے لوگوں کی تقدیریں لکھی ہیں وہ لو اور قلم بھی تجھے ادا کر دوں گا، تو چاہے تقدیریں لکھ چاہے تقدیریں مٹا۔ اتنا طاقتور کروں گا کہ میں لو اور قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے دوں گا۔ لکھا میں نے ہے نا، میں اس لکھے ہوئے کو مٹا بھی سکتا ہوں کیونکہ وہ رب قادر ہے، وہ لکھنے پر بھی قادر ہے اور مٹانے پر بھی قادر ہے۔ تو وہ رب کائنات اس طرح کی عزتیں عطا کرتا ہے۔ اس وقت ضرورت ہے پوری امت مسلمہ کو کہ ہم اپنا یہ تعلق بحال کریں اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ۔ اگر یہ تعلق بحال ہو جائے تو انشاءاللہ عزیز ہمارے یہ حالات بدلیں گے، یہ حالات نہیں رہیں گے۔ اللہ رب العزت حضور کی امت کو پھر وہی عزتیں اور مشانیں عطا کرے گا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس ماہ مبارک عزت کے ہمیں پھر سے وہی ہمارا کھویا ہوا وقار عطا فرمائے۔ اور یہ قرآن مجید قربان امید کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، میری آپ سے التماس ہے، گزارش ہے کہ ان دنوں میں کوشش یہ کریں کہ کچھ نہ کچھ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا تو آپ کو ایک جو ہے نا وہ کہتے ہیں نئی خوشی نصیب ہوئی کہ اچھا یہ چیز بھی قرآن میں ہے، تو کیسے پتہ چلا؟ جب ہم نے اس کا کیا کیا؟ ترجمہ پڑھا۔ تو فقط آپ اس کی تلاوت تک نہ رہیں، کوشش یہ کریں کہ ہم اس کا کیا کریں؟ ترجمہ پڑھیں۔ پھر آپ ترجمہ پڑھیں گے، پھر آپ دیکھیے گا، پھر آپ کا تعلق اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ کیونکہ عربی کے الفاظ یہ حصول برکت کے لیے ہمیں تسکین تو دے دیتے ہیں، لیکن تعلق مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ اسے ترجمے کے ساتھ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی یہ تو آپ دوستوں آپ کو جو ہے نا معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے جہاں اس سلسلہ شروع کیا ہوا ہے درس عرفان پر، ہر بار ہم یہاں پر زبروال کے